کیا آپ جانتے ہیں زکوٰۃ نہ دینے پر اتنی خطرناک وعید ہے؟ الامان والحفیظ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، چاہے وہ سونا ہو، چاندی ہو، کوئی پلاٹ لیا ہوا ہے جو بیچنے کی نیت سے رکھا ہوا ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے، اس پورے پلاٹ پہ زکوٰۃ ہے، چاہے وہ 5 کروڑ کا ہو۔ اگر کرائے پہ دیا ہے، اس کرائے پہ پھر زکوٰۃ ہوگی۔ تو فرمایا جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تو یہ مال قیامت کے دن اس کے سامنے آئے گا ایک خوفناک اژدھے کی شکل میں، اور جو اس کی گردن کو جگڑ لے گا۔ پھر حدیث میں آتا ہے اس سانپ یا اژدھے کی جو پیشانی ہوگی اس پہ 2 سرخ دھاریاں ہوں گی، یہ اس چیز کی نشانی کہ یہ سانپ جو ہے حد سے زیادہ زہریلا ہوگا، اور پھر یہ سانپ اس کی گردن کو جگڑے گا اور اس کو ڈنک مارے گا، اور پھر کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں جس کو تو جمع کیا کرتا تھا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا، جہنم میں اس کو آگ کی پلیٹیں، آگ کی سلیب کہہ لیں یا آگ کی چادر کہہ لیں، اس پر لٹایا جائے گا اور اس کو داغا جائے گا، یعنی اس کا پورا جسم جو ہے وہ آگ میں لپٹا ہوا ہوگا، اور آگ کی جو پلیٹیں ہوں گی اس پر اس کو لٹا دیا جائے گا اور وہ جگڑا ہوا ہوگا۔ تو میرے عزیزوں، کوشش کریں ہم اپنے مال کی زکوٰۃ دیں۔ میں بھی اپنا عمرے کے سفر میں تھا تو میری ایک بنگلہ دیشی بندے سے بات چیت ہوئی گولڈ کے سلسلے میں، کچھ فیملی کو کچھ لینا تھا، اس سے اچھی سلام دو ہو گئی، داڑھی والا اور دیندار بندہ، اور میں نے نوٹ کیا کہ سارے اگر اس دکان میں 12 ملازم ہیں تو سب اس کے ماتحت تھے۔ میں نے کہا یار ماشاءاللہ آپ بڑے خوش نصیب ہو، اللہ نے آپ کو اچھی پوسٹ دی ہے۔ تو میں نے اس سے سلام دعا کر کے پھر میں نے پوچھا کہ یار آپ کا سیٹ جو ہے وہ زکوٰۃ نکالتا ہے؟ کہنے لگا ہاں مولانا، میرا جو آنر ہے ماشاءاللہ بہت دیندار ہے، اس دکان میں 200 کلو سونا ہے، اللہ کی قسم میں لفظ بلفظ صحیح بتا رہا ہوں۔ پھر میں نے اس سے سوال کیا آپ لوگوں کی کتنی دکان ہے؟ کہنے لگا ہماری 12 دکانیں ہیں مکے اور مدینے میں۔ تو میں نے پوچھا اس میں کتنا سونا ہوگا؟ اس نے مجھے بتایا کہ 1300 کلو اس میں سونا ہوگا۔ میں نے اس بندے کی ویڈیو بھی بنائی اس دکان کی بھی، لیکن میں آپ کو کیمرہ مین کو بولوں گا وہ دوسری ویڈیو لگا دے تاکہ اس کے لیے مسئلے مسائل نہ ہوں۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا 1300 کلو کی تمہارا سیٹ زکوٰۃ نکالتا ہے؟ تو کہنے لگا میرا جو سیٹ ہے جب اس کی پہلی دکان تھی وہ پہلی دکان سے اللہ کی قسم زکوٰۃ نکالتا رہا، مجھے 35 سال ہو گئے، آج اس کی 12 دکانیں ہو گئی، ہمارے پاس 1300 کلو سونا ہے، اور 1300 کلو سونے پہ کتنے کلو کی زکوٰۃ نکلتی ہے؟ آپ اس کو 40 سے ڈیوائڈ کر دیں تو 1300 کلو کا میں نے حساب لگایا، اگر اس کو 40 حصوں میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں تو 32 کلو سونا اس کا سیٹ ہر سال جو ہے غریبوں میں تقسیم کرتا ہے۔ اس کی ظاہری بات ہے اس کی رقم ہی وہ لوگوں کو دیتا ہوگا، آسان نہیں ہے 32 کلو سونا دینا۔ اسی طرح ہمارے ایک دوست ہیں، میں ان کا بھی نام نہیں لوں گا، 1200 ان کے فلیٹ ہیں، آپ 1200 فلیٹ پہ زکوٰۃ نکال لو، ابھی وہ بکے نہیں ہیں، وہ نہ ہی وہ بیچ رہے ہیں، صرف بنائے ہیں انہوں نے۔ 30 فلیٹ اس بندے کو ہر سال زکوٰۃ کی مد میں دینے۔ تو میرے بھائیوں اتنی بیوقوفی نہ کریں، آپ نواز شریف کو، زرداری کو لے لیں، میں کوئی اور مثال نہیں دیتا، ان کے پاس جتنا مال ہے سب کو پتا، اتنا مال اتنا پیسہ کسی کے پاس نہیں ہوگا، اور انہوں نے کتنے حلال طریقے سے کمایا ہے، کتنی محنت کری، ہم سب کو پتا ہے، اربوں ڈالر کے وہ مالک ہیں، مگر پھر بھی ان کا پیٹ نہیں بھرا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے انسان کو 2 وادیاں بھی سونے کی مل جائیں تو بھی وہ کہے گا تیسری وادی بھی مجھے ملے۔ ایک وادی میں صرف ایک درخت ہی آپ سونے کا لگا لو اور اس کے پتے، تو کتنا کلو سونا ہو گیا، کتنے ہزار کلو سونا ہو گیا۔ تو 2 وادیاں بھی حدیث میں آتا ہے مل جائیں پھر بھی بندے کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ تو اب آپ دیکھو 1200 فلیٹ پہ اس لیے مال جو ہے نا بعض لوگوں کے لیے خطرناک پکڑ کا ذریعہ بنے گا۔ 1200 فلیٹ پہ آپ کو 32 فلیٹ ہر سال زکوٰۃ میں دینے پڑیں گے تو آپ کو موت آ رہی ہوگی۔ تو جو مالدار نہیں ہے نا، اللہ کی قسم شکر ادا کریں اللہ کا۔ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں دور کے، ان کی 8 گولڈ کی دکان ہے، میں نے ان سے ملاقات ہوئی تو ان کو میں نے یہ واقعہ سنایا سعودیہ والا نا، کہنے لگا مولانا اگر ہمارے پاکستان کے صرف گولڈ کے تاجر اگر زکوٰۃ نکالنے لگے نا تو پاکستان میں کوئی غریب نہیں بچے گا۔ ابھی کل کی ویڈیو ہے جو اورنگی ٹاؤن میں ڈاکہ پڑا ہے، وہ اورنگی ٹاؤن جیسا علاقہ، وہ بندہ کہہ رہا ہے میرا 30 کروڑ کا سونا اور ہیرے جو ہے میرے چوری ہوئے ہیں۔ میں وہ ویڈیو بھی اس میں کوشش کروں گا لگوانے کی۔ اگر وہ بندہ زکوٰۃ نکال رہا ہوتا، بعض لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، اب آپ بتاؤ 30 کروڑ کا سونا، اس پہ کتنی زکوٰۃ بنے گی؟ ہر سال اس بندے کو جس کا مال چوری ہوا ہے 75 لاکھ روپے غریبوں میں دینا فرض ہے، واجب بھی نہیں، ورنہ جو حدیث میں آیا ہے نا وہ نہیں دے گا تو 2 کام ہوں گے، یہی سامان قبر میں یا پھر جہنم میں اس کے گلے میں جو ہے نا اژدھا بن کے اس کے گلے کو دبائے گا اور اس کی پیشانی پہ ڈنک مارے گا، اور پھر یہی سامان حدیث میں آتا ہے کہ اس کی جو ہے نا لوہے کی پلیٹیں بنا دی جائیں گی، اس پر اس کو لٹا کے اس کو داغا جائے گا، اور یہ ایسا ہزاروں سال تک
ہوتا رہے گا. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ 3000 پلاٹ کے مالک ہیں. میں وہ باتیں کر رہا ہوں, کچھ لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے. 3000 پلاٹ پہ جو زکوٰۃ نکلے گی, دیکھیں یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو مال جو فتنہ بنتا ہے نا, 30,000 ڈیوائیڈڈ بائی 40, 75 پلاٹ ان کو ہر سال زکوٰۃ قیمت میں دینے. تو کوشش کریں بھائی, حدیث میں آتا ہے اپنا مال وہ ہے جو آپ نے آگے بھیج دیا, باقی وارثوں کا مال ہے. آپ چوکیدار ہو, چوکیدار, آپ چوکیداری کر رہے ہو, مرتے ہی یہ مال وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا. تو آپ سے بڑا الو کا پٹھا کوئی نہیں ہوگا, آپ سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہوگا اگر آپ زکوٰۃ نہیں نکالتے. سوری, میں ان سے مخاطب ہوں جو اللہ کے اس فرض والے عمل کو پورا نہیں کرتے. آپ تو یہ مال چھوڑ کے چلے جاؤ گے. مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو نماز کے لیے, اللہ کہتا ہے حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, کہتا ہے پیسہ بنانے میں کامیابی ہے. او بھائی, یہ پیسہ آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا. یہ 1200 فلیٹ, یہ 3000 پلاٹ کا مالک, یا پھر وہ جو 1300 کلو سونے کا مالک ہے, قبر میں ایک چونی بھی آپ نہیں لے کے جا سکتے. تو کوشش کریں بھائی, آپ آخرت کی کرنسی نیکیاں ہیں, جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں وہ کریں, اور کوشش کریں اپنے مال کی زکوٰۃ دینے کی کوشش کریں. زکوٰۃ کے معاملے میں بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے تو کیا اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی؟ اس بات کو بہت غور سے سنیں کہ اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور اس کے ساتھ چند روپے ہیں, یا چند روپے کی چاندی ہے, یا چند روپے کا مال تجارت ہے, تو اس پر جو ہے سونے کا نصاب لاگو نہیں ہوگا, بلکہ اس پر چاندی کا نصاب لاگو ہوگا. اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سے کم سونا ہے تو یاد رکھیں, اور پھر اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے اور 1 روپے کی چاندی بھی نہیں ہے, 1 روپے کا مال تجارت بھی نہیں ہے, تو اس پر جو ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. تو اس میں بات ذہن میں رکھیں کہ اس کے پاس صرف سونا ہے جو 7.5 تولے سے کم ہے, پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, نہ کیش ہے, نہ چاندی ہے, نہ مال تجارت ہے, تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی, مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے. اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں, اگر آپ صاحب نصاب ہیں, ہر سال آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں, تو جس دن آپ پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو اس واجب والے دن سے 4 دن پہلے بھی جو مال آپ کے پاس آئے گا, اس پورے مال پہ زکوٰۃ نکالنا آپ پر واجب ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ یہ مال تو میرے پاس ابھی آیا ہے. مثال کے طور پہ آپ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں, رمضان سے 4 دن پہلے آپ کے پاس 1 کروڑ روپے آ گیا, تو آپ کے پاس پورا سال گزرنا شرط نہیں ہوگا, اس 1 کروڑ کی بھی زکوٰۃ نکالنا آپ پر واجب ہوگی. اور ایک مثال کے طور پہ ایک آدمی رمضان میں زکوٰۃ دیتا ہے, اس کا پیچھے سے معمول چلا آ رہا ہے, اور رمضان سے 1 ہفتہ پہلے اس نے اپنا گھر فروخت کیا کہ میں اس کو بیچتا ہوں, یا اپنی گاڑی فروخت کی کہ مجھے دوسری گاڑی لینی ہے یا دوسرا گھر لینا ہے, تو اس پر اس گھر کے جو پیسے ہیں یا اس گاڑی کے پیسے ہیں مکمل پر زکوٰۃ دینا اس پر واجب ہوگی. اس بات کو ذہن میں رکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.